بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ولا يحلف في نکاح ورجعة وفيء في ایلاء واستیلاد ورق ونسب وولاء. اعلم ان في هذه الصور لا يستحلف عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يستحلف. وصورتها ادعى الرجل النكاح وانكرت المرأة او بالعكس، أو ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة الرجعة في العدة أنكرت المرأة، أو بالعكس، أو ادعى الرجل بعد انقضاء مدة الإيلاء الفيء في المدة وأنكرت المرأة، أو بالعكس، أو ادعى الرجل على رجل مجهول النسب أنه ابنه أو عبده وأنكره المجهول، أو بالعكس، أو اختصم في ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة على هذا الوجه، أو ادعت الأمة على مولاها أنها ولدت منه ولدا وادعاه وقد مات الولد، ولا يجري في هذه المسألة العكس، لأن المولى إذا ادعى ذلك تصير أم ولد بإقراره ولا اعتبار لإنكار الأمة، وإنما يستحلف عندهما لأن النكول إقرار، لأن الحلف واجب عليه على تقدير صدقه في إنكاره، فإذا امتنع علم أنه غير صادق في الإنكار، إذ لو كان صادقا لأقدم على أداء الواجب وهو الحلف. وإذا كان النقول إقرارا عندهما والإقرار يجري في هذه الأمور فيحلف حتى إذا نكل يقضى بالنكول. ولأبي حنيفة رحمه الله أن المرء كثيرا ما يحترز عن اليمين الصادقة فيبذل شيئا ولا يحلف، وإذا أمكن حمله على البذل لا يثبت الإقرار بالشك فيحمل على البذل، والبذل لا يجري في هذه الأشياء، ويمكن أن يقال لما لم يجري البذل في هذه الأشياء لا يجعل النكول بذلا فيحمل على الإقرار. وفي فتاوى قاضي خان رحمه الله أن الفتوى على قولهما في النكاح وحد ولعان، أي كما إذا ادعى رجل على رجل آخر أنك قذفتني بالزنا وعليك الحد ولا يستحلف بالإجماع، وكذا إذا ادعت المرأة على الزوج أنك قذفتني بالزنا وعليك اللعان. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت. اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے ان 9 امور کو ذکر کیا ہے جن کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قسم نہیں لی جاتی، یعنی اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعی علیہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ، اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. جبکہ صاحبین کے نزدیک ان میں سے 7 امور ایسے ہیں جن کے اندر قسم لی جائے گی، 2 امور متفق علیہ ہیں کہ ان کے اندر قسم نہیں لی جاتی. ان 9 امور کو ایک کے بعد دیگرے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. صورت مسئلہ کو تو کتاب سے ہی سمجھ لیتے ہیں، اور باقی جو دلائل ہیں ان کو انشاءاللہ پہلے عرض کر دوں گا، پھر اس کے بعد عبارت پڑھیں گے. فرماتے ہیں وَلَا يُحْلَفُ فِي نِكَاحٍ، اور قسم نہیں لی جائے گی یعنی مدعی علیہ سے نکاح کے دعویٰ کے اندر، وَرِجْعَةٍ، اور طلاق کے بعد عدت گزر جانے کے بعد رجوع کے دعویٰ کے اندر، وَفَيْءٍ فِي إِيلَاءٍ، ایسے ہی ایلا کے اندر رجوع کرنے کے دعویٰ کے اندر. یعنی ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے واللہ لا اقربک 4 اشہر، کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو ایسی صورت کے اندر اس نے بعد میں دعویٰ کر دیا مرد نے یا عورت نے کہ اس نے رجوع کر لیا تھا. وَاسْتِيلَادٍ، ولد کا یعنی باندھی کا دعویٰ کرنا کہ آقا نے مجھ سے وطی کی اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا. ورق، ایسے ہی غلامی. ونسب، نسب کا دعویٰ. وولاء، اور ولا کا دعویٰ، ولا عتاقہ ہو یا ولا الموالات ہو. تفصیلات انشاءاللہ آگے جو اس کی شرح رہی ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں. تو یہ 7 چیزیں، نکاح، رجعت، فیء فی ایلاء، استیلاد، رق، نسب اور ولا، ان 7 امور کی جو صورتیں قائم ہوں گی وہ 13 صورتیں قائم ہوں گی. یعنی استیلاد کو چھوڑ کر باقی جو 6 ہیں ان کی 2 صورتیں قائم ہوں گی. یعنی دعویٰ مرد کی طرف سے ہو تو عورت منکر ہو، عورت کی طرف سے دعویٰ ہو تو مرد منکر ہو، یا پھر نسب کے اندر مرد جو ہے وہ بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بیٹا انکار کر رہا ہے، یعنی وہ بچہ انکار کر رہا ہے، یا پھر مجہول النسب لڑکا جو ہے وہ کسی شخص پر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا والد ہے اور وہ انکار کر رہا ہے. یوں بالعکس جو ہے وہ 12 صورتیں ان 6 صورتوں سے قائم ہوں گی، جبکہ استیلاد اس کے اندر ایک ہی صورت قائم ہو سکتی ہے.
تو آگے شرح کے اندر اس کی تمام وضاحت موجود ہے. عبارت پڑھ کر صورت مسئلہ کو طے کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو دلائل ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں اعلم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان فی هذه الصور لا يستحلف عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ جو صورتیں ذکر ہوئی ہیں 7 صورتیں، ان کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قسم نہیں لی جاتی. وعندہما یستحلف، جبکہ صاحبین کے نزدیک ان سے قسم لی جائے گی. نکاح والے معاملے میں کیسی صورت قائم ہوگی؟ ادعا الرجل النکاح، ایک مرد نے نکاح کا دعویٰ کیا کہ یہ عورت میری بیوی ہے. وانکرت المرأة، اور عورت انکار کر رہی ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں. اب مرد کے پاس اگر بینہ نہیں ہے تو اس عورت سے قسم نہیں لی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. او بالعکس، یہ اس کا الٹ کر لے کہ ادعت المرأة النکاح وانکر الرجل، کہ عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا جبکہ مرد انکار کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے. دوسری صورت رجوع کی ہے. اب ادعا الرجل، یہ مرد نے دعویٰ کیا بعد الطلاق، طلاق کے بعد، وانقضاء العدت، اور عدت کی مدت بھی گزر جانے کے بعد. کس چیز کا دعویٰ؟ الرجعۃ فی العدت، کہ میں نے عدت کے دوران رجوع کر لیا تھا. یہ طلاق بائن نہیں ہوگی، طلاق رجعی ہوگی، اور میں نے رجوع بھی کر لیا تھا. وانکرت المرأۃ، عورت انکار کر رہی ہے کہ نہیں تم نے رجوع نہیں کیا تھا. او بالعکس، یا اس کے برعکس معاملہ ہے، ای ادعت المرأۃ بعد الطلاق وانقضاء العدت الرجعۃ فی العدت وانکر الرجل، کہ عورت جو ہے وہ طلاق کے بعد مدت عدت گزرنے کے بعد رجوع کا دعویٰ کر رہی ہے اور مرد انکار کر رہا ہے. اب ادعا الرجل بعد انقضاء مدت الإيلاء الفيء في المدت وانکرت المرأة، یا پھر ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایلا کیا تھا، یعنی اس سے کہا تھا کہ میں 4 مہینے تمہارے قریب اللہ کی قسم نہیں آؤں گا، تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اس مدت کے اندر رجوع کر لیا تھا، یعنی یہ طلاق کے اندر منتقل نہیں ہوئی یہ بات. وانکرت المرأة، اور عورت انکار کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. او بالعکس، یا پھر اس کے الٹ ہے، ای ادعت المرأة بعد انقضاء مدت الإيلاء الفيء في المدت وانکر الرجل، یا پھر عورت اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے مدت ایلا گزرنے کے بعد کہ شوہر نے مجھ سے رجوع کر لیا تھا اور مرد اس کا انکار کر رہا ہے. اس کے بعد اگلی صورت دیکھیے، یعنی نسب والی صورت. او ادعا الرجل على رجل مجهول النسب انه ابنه او عبده، یا پھر ایک شخص نے دعویٰ کیا کسی ایسے شخص کے اوپر جو مجہول النسب ہے، یعنی اس کا نسب معلوم نہیں ہے، یا پھر غلام، اس کے بارے میں دعویٰ کیا. غلام کا نسب معلوم ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ اس کے اندر بھی یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا غلام ہونا یہ واضح طریقے سے ثابت ہو جائے گا، اور وہ غلام یا بچہ انکار کر رہا ہے جو مجہول النسب ہے، یا اس کے برعکس بچہ ہے، یعنی مجہول النسب بچہ ہے یا غلام ہے، اور وہ کسی شخص کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا والد یا یہ میرا آقا ہے، اور وہ شخص انکار کر رہا ہے. اس کے بعد ولا کی صورت ہے. او اختصم فی ولاء العتاقۃ او ولاء الموالات علی هذا الوجہ، اسی طرح اگر ولائے عتاقہ یا ولائے موالات کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے، یا یہ دعویٰ کرتا ہے، غلام دعویٰ کرتا ہے، جس نے ولا قائم کی تھی وہ دعویٰ کرتا ہے، اور جس شخص کے ساتھ یہ ولا قائم ہوئی جو مولا بنا وہ انکار کر رہا ہے، تو اس میں بھی یہی صورت ہوگی. ولائے عتاقہ اور ولائے موالات، اس کی تفصیلات تو آپ جو غلاموں کے مسائل ہوں گے اسی کے اندر سمجھیں گے اور پڑھیں گے. یہاں اتنا عرض کر دیتا ہوں، ولائے عتاقہ کہتے ہیں کہ ایک شخص غلام تھا، اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تو آزاد ہونے کے بعد اس کے آقا کو ایک نسبت حاصل ہوتی ہے جسے ولا کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ رشتہ ایسے ہی ہے جیسے نسبی رشتہ ہوتا ہے. اس سے متعلقہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آزاد کیا ہوا شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس نے اپنا کوئی اور وارث نہیں چھوڑا ہوتا تو آزاد کرنے والے شخص کو اس کا متروکہ مال ملتا ہے، اور اگر یہ آزاد کرنے والا شخص مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی جو مذکر اولاد ہوتی ہے وہ عصبہ قرار پاتی ہے اور اس سے یہ میراث کے اندر مل جاتا ہے. اور مولا الموالات جو ہے اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو اور اسی شخص سے یا کسی اور مسلمان شخص سے کہے کہ میں تم سے موالات کرتا ہوں کہ اگر میری موت ہو تو میری میراث تمہیں حاصل ہوگی
اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یعنی کوئی جنایت ہو جاتی ہے تو دیت کی ادائیگی میں تم اور تمہارے عاقلہ یعنی رشتہ دار شریک ہوں گے۔ اس صورت کا حکم وراثت کے بارے میں یہ ہوگا کہ اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ذوی الفروض عصبہ اور ذوی الارحام کا حق مقدم رکھا جائے گا، اور اگر وہ لوگ نہیں پائے جاتے تو اس کا جو ترکہ ہوگا اس کا یہ شخص جس کے ساتھ موالات کا رشتہ قائم کیا گیا اس کو حاصل ہوگی، اس کو ملے گی۔ مزید اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں، وہ آگے انشاءاللہ جب غلاموں کے مسائل آئیں گے اس کے اندر اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ آگے ابھی چلتے ہیں، فرماتے ہیں اب ادعت المرأة على مولاها انها ولدت منه وادعاه وقد مات الولد ولا يجري في هذه المسألة العكس۔ یہ وہ صورت ہے 7ویں جس کے اندر ایک ہی صورت قائم ہو سکتی ہے، اس کا جو عکس ہے الٹ ہے وہ صورت قائم نہیں ہو سکتی۔ وہ صورت یہ ہے کہ ایک باندی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا آقا میرے بچے کا والد ہے، اس نے میرے ساتھ وطی کی ہے، اس سے لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اس کا دعویٰ بھی کیا اس کے اپنے بچہ ہونے کا، اور وہ بچہ مر گیا۔ تو اس صورت کے اندر آقا انکار کر رہا ہے کہ اس سے میرا بچہ پیدا نہیں ہوا، اب آقا سے قسم نہیں لی جائے گی۔ لیکن اس کا الٹ نہیں ہو سکتا کہ آقا جو ہے وہ دعویٰ کرے اور باندی انکار کر رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَا يَجْرِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَكْسُ، اس کے اندر عکس نہیں ہو سکتا، لِأَنَّ الْمَوْلَى إِذَا ادَّعَى ذَلِكَ، اس لیے کہ اگر مولا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِإِقْرَارِهِ، تو اس کے اقرار سے ہی وہ عورت وہ باندی ولد بن جائے گی۔ وَلَا اعتبار لِإِنكَارِ اللَّامَةِ، اس صورت کے اندر اس باندی کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ 13 صورتیں اگر عکس کو دیکھا جائے، الٹ کو دیکھا جائے تو قائم ہو گئی ہیں۔ ان 13 صورتوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے کہ حلف مدعا علیہ سے نہیں لیا جائے گا، اس سے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی، جبکہ صاحبین کے نزدیک ان 13 صورتوں کے اندر بھی قسم اٹھوائی جائے گی۔ اب اس کے بعد دلائل کی طرف آتے ہیں کہ صاحبین کی دلیل کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعا علیہ کو اپنے انکار کے سچا ہونے کے لیے قسم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ پتہ چلے کہ میں جو انکار کر رہا ہوں میں اپنے اس انکار کے اندر سچا ہوں۔ مثلا اس پر ایک گھڑی کا دعویٰ کیا گیا کہ یہ گھڑی میری ہے اور اس نے انکار کیا کہ یہ گھڑی تمہاری نہیں ہے۔ مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کر سکے، تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے کہ تم قسم اٹھاؤ تاکہ تمہارا جو یہ انکار کرنا ہے، یہ نفی کرنا ہے، یہ یقینی ہو سکے، سچی بات ہو سکے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ اپنے سچا ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ مدعا علیہ کو اپنے بات کے ثابت کرنے کے لیے قسم کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو گویا وہ اپنے آپ کو خود جھوٹا ثابت کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو سابقہ 7 امور ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان تمام امور کے اندر اقرار معتبر ہے، یعنی کوئی شخص وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور بیوی بھی اس بات کو مانتی ہے تو اس کا اقرار معتبر ہے۔ تو جب ان امور کے اندر بھی اقرار معتبر ہے اور قسم سے انکار بھی جھوٹ کا اقرار ہے تو اس لیے یہاں پر قسم لی جائے گی تاکہ وہ قسم سے انکار کرے تو انکار کرنے کی وجہ سے جھوٹا ثابت ہو اور جھوٹا ثابت ہونے کی وجہ سے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا جا سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ مدعا علیہ وہ جب انکار کرتا ہے تو گویا اپنا جھوٹا ہونے کا اقرار کرتا ہے، یہ عمومی بات نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات کچھ لوگ سچی قسم سے بچنے کی خاطر بھی قسم نہیں اٹھاتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جب کوئی انکار کرتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا وہ جھوٹا ہی ہوگا، بلکہ کچھ نیک لوگ، کچھ متقی لوگ یا سچی قسموں سے بچنے والے لوگ وہ ویسے بھی قسم نہیں اٹھاتے اگرچہ وہ اپنی ذات کے اندر سچے ہوتے ہیں۔ تو انکار قسم 2 وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، ایک تو جھوٹا ہونا کہ وہ جھوٹا ہے اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا، اور دوسرا یہ کہ وہ قسم سے احتراز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ تو جب 2 چیزوں کا احتمال پایا جاتا ہے تو انسانی شرف یہ تقاضا کرتا ہے، انسانی عزت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو جھوٹا نہ کہا جائے، اس لیے کہ مسلمان کو جھوٹا کہنا اس کی توہین ہے، اس کی تذلیل ہے، تو اس لیے اس کو ہم انسانی شرف کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے اس کو جھوٹا نہیں قرار دیں گے، بلکہ اس کو ہم اس بات پر محمول کریں گے کہ یہ قسم سے بچنا چاہتا ہے۔
تو قسم سے اس بچنے کو بذل کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر. جو یہاں پر بھی بات آ رہی ہے کہ جھگڑے سے نکلنے کے لیے یا قسم سے بچنے کے لیے جب قسم سے انکار کیا جاتا ہے تو اس کو اصطلاح کے اندر بذل کہتے ہیں. تو جب یہ طے ہو گیا امام صاحب کے نزدیک کہ یہ قسم بچنے کے لیے، احتراز کے لیے، اجتناب کے لیے وہ انکار کر رہا ہے، یعنی بذل کو قائم کر رہا ہے، تو اب اگر سابقہ مسائل کو دیکھیں تو یہ ایسے امور ہیں جن میں بذل کی وجہ سے حلت اور حرمت ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی حلال کو بغیر ذریعہ شرعی کے حرام یا حرام کو بغیر ذریعہ شرعی کے حلال نہیں کر سکتا. مثلا ایک مثال سے یہ بات سمجھیے کہ ایک عورت کے خلاف دعویٰ کیا گیا کہ یہ میری بیوی ہے اور وہ عورت انکار کر رہی ہے، مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے اور مدعا علیہ نے بھی قسم کا انکار کر دیا. تو اب یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس عورت نے بذل کیا، یعنی قسم سے بچنے کے لیے اپنی ذات اس کے لیے حلال کر دی، اس لیے کہ بغیر شرعی طریقہ کار کے اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی ذات کو جو اجنبی شخص کے لیے حرام ہے اس کے لیے حلال قرار دے. لیکن اگر اس کے برخلاف ہم مالی دعویٰ کو دیکھیں کہ ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا کہ اس نے میرے 10,000 روپے دینے ہیں اور اس کے پاس بینہ بھی نہیں ہے اور مدعا علیہ انکار کر رہا ہے. اب اس کا یہ انکار دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ جھوٹا ہے یا پھر وہ قسم سے بچنا چاہ رہا ہے، اور امام صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو جھوٹا نہیں قرار دیں گے، وہ مسلمان ہے، اس کی توہین اور تذلیل ہے اگر اس کو ہم جھوٹا قرار دیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر بذل پایا جا رہا ہے. بذل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھگڑا چھوڑنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس مال کو ہی چھوڑ رہا ہے، اپنی ملک سے نکال رہا ہے کہ تم یہ مال لے لو اور یہ جھگڑا چھوڑ دو. اب مال کی ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو 7 امور ہم نے ذکر کیے ہیں، ان 7 امور کا تعلق حلت اور حرمت کے ساتھ ہے، حلال اور حرام ہونے کے ساتھ ہے، اور اس کا حلال اور حرام ہونا وہ شرعی طریقے سے تو ہو سکتا ہے، غیر شرعی طریقے سے یا کسی کی چاہت سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان امور کے اندر بذل نہیں پایا جاتا، بذل نہیں جاری ہو سکتا. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر قسم ہی نہ لیں، قسم کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ قسم آپ لیں گے تو پھر بذل لازم آئے گا اور بذل ان امور کے اندر جاری ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ تھے دلائل امام ابو حنیفہ کے اور صاحبین رحمہم اللہ کے. عبارت پڑھتے ہیں، جو بات رہ گئی ہوگی یا جو قابل وضاحت بات ہوگی اس کو عبارت پڑھتے ہوئے انشاءاللہ واضح کر دیں گے. وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُمَا، صاحبین کے نزدیک قسم اس لیے لی جائے گی لأن النقول اقرار، ان کے نزدیک قسم سے انکار کرنا اقرار ہے. اس چیز کا اقرار ہے کہ میں جھوٹا ہوں، مدعا علیہ اپنا کہے کہ میں جھوٹا ہوں، گویا اس کا انکار کرنا اس بات کا اقرار ہے. وجہ لأن الحلف واجب علیہ، قسم اٹھانا اس پر ضروری ہے، واجب ہے، علی تقدیر صدقہ فی انکارہ، تاکہ اس کے انکار کے اندر اس کے سچا ہونے کو ثابت کیا جا سکے، اس کے انکار کے اندر اس کا یہ سچائی جو ہے وہ ثابت ہو سکے. اذا امتنع، جب وہ قسم سے رک گیا، علم، معلوم ہوا، انہ غیر صادق فی الانکار، کہ وہ اپنے انکار کے اندر، نفی کے اندر صادق نہیں ہے، یعنی سچا نہیں ہے. اذ لو کان صادقا لاقدم علی اداء الواجب، اس لیے کہ اگر وہ سچا ہوتا تو اس واجب کو، اس ضروری کام کو ادا کرتا، اس ضروری کام کو عمل میں لاتا. وہو الحلف، اور یہ ضروری کام، واجب کام قسم ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ النُّقُولُ اقرار عندهما، جب یہ بات ثابت ہوگی کہ صاحبین کے نزدیک قسم سے جان چھڑانا، قسم کا انکار کرنا، قسم نہ اٹھانا یہ جھوٹا ہونے کا اقرار ہے، تو والاقرار یجری فی هذه الامور، یہ جو آپ نے سابقہ 7 امور ذکر کیے ہیں ان کے اندر اقرار سے امور ثابت ہوتے ہیں، ان کے اندر اقرار معتبر ہوتا ہے. تو جب یہ 2 باتیں ثابت ہو گئیں کہ نقول، قسم سے انکار کرنا یہ جھوٹا ہونے کا اقرار ہے اور اقرار ان امور کے اندر معتبر ہے، جاری ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فیحلف، اس سے قسم لی جائے گی تاکہ اس کے اقرار سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو سکے. حتی اذا نقل یقضى بالنقول، اگر یہ انکار کرتا ہے تو اس کے انکار پر فیصلہ کیا جائے کہ یہ جھوٹا ہے اور مدعی سچ. یہ تو تھی صاحبین کی دلیل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل دیکھیے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان المرء كثيرا ما يحترز عن اليمين الصادقة، کہ آدمی بہت مرتبہ، یعنی کئی مرتبہ وہ سچی قسم سے بھی اجتناب کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے. فيبذل شيئا، وہ کچھ لگا دیتا ہے، کچھ دے دیتا ہے اس قسم کے بدلے میں. ولا يحلف، اور قسم نہیں اٹھاتا. واذا امكن حمله على البذل، تو جب قسم سے انکار کرنے کے اندر بذل بھی، یعنی جھگڑا چھوڑنے کا بھی امکان پایا جاتا ہے، اس کا بھی احتمال پایا جاتا ہے. لا يثبت الاقرار بالشک،
تو شک کی وجہ سے، یعنی دو امور ہو گئے نا، ایک اقرار اور دوسرا بذل، تو اب ہم اقرار کو شک کی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اقرار بالکذب یعنی کسی کو جھوٹا قرار دینا یہ اس کی توہین ہے، اس لیے ہم فیحمل علی البذل اس کو بذل پر محمول کریں گے۔ تو جب یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ بذل ہے، ترک المنازعہ ہے، تو پھر والبذل لا یجری فی هذه الاشیاء، ان امور کے اندر بذل نہیں جاری ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت پر دعوی نکاح کیا گیا اور عورت کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، مرد کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، اب عورت قسم چھوڑ دے اس بنیاد پر کہ چلو قسم سے بچ کر میں اپنی ذات اس کے حوالے کر دیتی ہوں، اپنے منافع تمتع اس کے حوالے کر دیتی ہوں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کو اس چیز کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ تو جب بذل ان امور میں جاری نہیں ہو سکتی تو نتیجہ کیا نکلا کہ قسم لی ہی نہ جائے، اس لیے کہ اگر اس نے قسم نہ بھی اٹھائی تو آپ تو کوئی فیصلہ اس کے خلاف نہیں کر پائیں گے۔ وَيُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ لِمَا لَمْ يَجْرِ الْبَذْلُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، کہ جب ان اشیاء کے اندر بذل جاری نہیں ہو سکتا، لا يجعل النقول بذلا، تو ہم انکار کو بذل نہیں بنا سکتے، فیحمل علی الاقرار، تو بذل کے بعد دوسری چیز باقی رہ جاتی ہے اقرار، ہم اس کو اقرار پر محمول کر لیں۔ اس کے نیچے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں فی هذا الاحتمال نظر، یہ جو احتمال پیش کیا گیا ہے یہ نظر ثانی کا محتاج ہے، لأن حمل النقول علی الاقرار الزام وتکذیب وتوہین له، کہ قسم سے انکار کرنا، اس کو اقرار پر محمول کرنا، یہ اس یعنی مدعا علیہ کو الزام دینا ہے، اس کو جھوٹا قرار دینا ہے، اس کی توہین ہے۔ وهو لا يستحقها لمجرد الدعوى، اور صرف دعویٰ کی وجہ سے وہ ان امور کا مستحق نہیں بنتا۔ والبذل شرافة يستحقها كل رجل بالكرامة الإنسانية، اور بذل جو ہے وہ ایسی شرافت اور عزت ہے کہ ہر شخص انسانی کرامت، انسانی شرف، انسانی عزت کی بنا پر اس کا مستحق ہے۔ اما كونه مشتملا على ضرر المدعي فبتقصيره حيث ادعى امرا لا دليل عليه، اگر آپ یہ کہیں کہ مدعی کو اس میں نقصان ہوگا تو اس میں مدعی کی اپنی کمی ہے، اس کی اپنی غلطی ہے کہ وہ ایسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے جس کی اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ او من شأن دعواه حيث لا يقبل البذل ولا تزر وازرة وزر اخرى، بہرحال اس احتمال پر جو پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ذکر کیا گیا، محشی رحمہ اللہ نے اس پر بھی رد کیا ہے۔ وفی فتاوی قاضی خان، فتاوی قاضی خان میں ہے ان الفتوى على قولهما في النکاح، کہ نکاح اور اس جیسے دیگر جو امور ہیں ان کے اندر فتویٰ وہ صاحبین کے قول پر ہے۔ فتاوی قاضی خان 6 صدی ہجری کے فقہ حنفی کے ایک مشہور عالم ہیں جن کا نام فخر الدین حسن بن منصور قاضی خان رحمہ اللہ ہے، ان کی وفات 592 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ 7 امور کی بحث تھی، اب 2 امور باقی رہ جاتے ہیں، وہ حد و لعان، حد اور لعان۔ فرماتے ہیں کما اذا ادعى رجل على آخر انك قذفتني بالزنا وعليك الحد لا يستحلف بالاجماع، حد اور لعان کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص پر دعویٰ کیا کہ تم نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس لیے تمہیں حد لگنی چاہیے، اور وہ شخص انکار کر رہا ہے، تو اب اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو مدعا علیہ سے بالاتفاق قسم نہیں لی جائے گی۔ وكذا اذا ادعت المرأة على الزوج انك قذفتني بالزنا وعليك اللعان، اور ایسے ہی لعان کی صورت قائم ہوگی کہ عورت نے مرد پر دعویٰ کیا کہ تم نے میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی، اس لیے تمہیں لعان کرنا ضروری ہے، لعان تم پر لازم ہے، اور مرد اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر بالاتفاق قسم نہیں لی جائے گی، یعنی صاحبین کا بھی یہی مذہب ہے کہ قسم نہیں لی جا سکتی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حد اور لعان کے اندر کیوں بالاتفاق قسم نہیں لی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صاحبین جنہوں نے انکار کو یعنی قسم نہ اٹھانے کو اقرار قرار دیا، وہ اقرار بھی کمزور ہے، اس کے اندر ایک شبہ پایا جاتا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی زبان سے صراحتاً تو اقرار نہیں کیا کہ میں قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ میں جھوٹا ہوں یا میں نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، اس نے صراحتاً اقرار نہیں کیا، بلکہ اس کے سکوت کو، خاموشی کو اقرار قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے خاموشی کو جب اقرار قرار دیا تو اس کے اندر ایک شبہ پایا گیا، اور حدود اور لعان جو کہ مانن حد ہے اس کے اندر شبہ کی وجہ سے حکم کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جب شبہ کی وجہ سے حکم ثابت نہیں ہوگا تو قسم اٹھانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، کہ اگر اس نے قسم سے انکار کیا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ لعان معنن حد ہے، معنن حد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو معنن حد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوہر کے اعتبار سے حد قذف ہے اور عورت کے اعتبار سے حد زنا کے قائم مقام ہے، ہر دو جانب سے ایک حد قائم ہوتی ہے کہ اگر عورت لعان نہیں کرتی، وہ قسمیں نہیں اٹھا رہی تو اس کو زنا کی حد لگتی ہے، اور اگر مرد جو ہے وہ لعان نہیں کر رہا، وہ قسمیں نہیں اٹھا رہا، تو پھر مرد کو حد قذف لگتی ہے۔ بہرحال یہ تھے 9 مسائل جن کے اندر ایک مشہور اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا، 2 بالاتفاق ہیں اور 7 امور ایسے ہیں جس کے اندر ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔